قرآن مجید کا سورہ نمبر 4 سورہ نساء۔ سورہ نساء کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 4 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 92 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوا جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحیح انسانی معاشرے کی تشکیل میں مصروف تھے۔ اس سورے میں خواتین کے مسائل پر کثرت سے گفتگو ہوئی ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں متاع کے حلال ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ متاع وہ نکاح ہے جس میں معین مدت کے لیے نکاح پڑھا جاتا ہے۔ عہد رسالت اور عہد خلافت اول میں اس پر عمل ہوتا رہا، جبکہ عہد خلافت دوم میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ آیت نمبر 59 میں پروردگار عالم نے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور روایات اور تفاسیر کی روشنی میں صاحبان امر سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، کیونکہ جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ ایسی ہستیاں ہوں گی جو خدا کے نزدیک قدر و منزلت رکھتی ہوں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معصومین علیہ السلام کے علاوہ کون ہے جو خدا کے نزدیک مقرب ہو؟ جو شخص سورہ نساء کی تلاوت کرے گا تو وہ عذاب قبر اور دنیاوی آفات سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت
اور یتیموں کا امتحان لو، اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو اگر ان میں رشید ہونے کا احساس کرو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور زیادتی کے ساتھ یا اس خوف سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں جلدی جلدی نہ کھا جاؤ، اور تم میں جو غنی ہے وہ ان کے مال سے پرہیز کرے، اور جو فقیر ہے وہ بھی صرف بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کر دو تو گواہ بنا لو، اور خدا تو حساب کے لیے خود تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اب اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں تمام ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی ہے تو اسے آدھا، اور مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اگر اولاد بھی ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوں تو ماں کے لیے 1/3 ہے، اور اگر بھائی بھی ہو تو ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ ان وصیتوں کے بعد جو کہ مرنے والے نے کی ہیں، یا ان قرضوں کے بعد جو اس کے ذمے ہیں، یہ تمہارے ہی ماں باپ اور اولاد ہیں، مگر تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے حق میں زیادہ منفعت رساں کون ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ
साहिब इल्म भी है और साहिब हिकमत भी है। और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के तरके का निस्फ है अगर इनकी औलाद ना हो। बस अगर इनकी औलाद भी है तो इनके तरके में से तुम्हारा चौथाई हिस्सा है इनकी वसीयतों या कर्जों के बाद, और इनके लिए तुम्हारे तरके में से चौथाई हिस्सा है अगर तुम्हारी औलाद ना हो। और अगर तुम्हारी औलाद भी है तो इनके लिए तुम्हारे तरके में से आठवां हिस्सा है इन वसीयतों के बाद जो तुमने की है, या कर्जों के बाद अगर कर्ज है। और अगर कोई मर्द या औरत अपने कलाला, मादरी भाई या बहन का वारिस हो रहा है और एक भाई या एक बहन है तो हर एक के लिए छठा हिस्सा है इस वसीयत के बाद जो की गई है या कर्जे के बाद, बशर्ते के वसीयत या कर्जे की बुनियाद विरसे को जरर पहुंचाने पर ना हो। यह खुदा की तरफ से वसीयत है और खुदा हर शय का जानने वाला है और हर काम को हिकमत के मुताबिक अंजाम देने वाला।
مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، تمہاری رضائی دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری پروردہ عورتیں جو تمہاری آغوش میں ہیں، اور ان عورتوں کی اولاد جن سے تم نے دخول کیا ہے، ہاں اگر دخول نہیں کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہارے فرزندوں کی بیویاں جو فرزند تمہارے صلب سے ہیں، اور دو بہنوں کا ایک ساتھ جمع کرنا سب حرام کر دیا گیا ہے، علاوہ اس کے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان۔ اور جس کے پاس اس قدر مالی وسعت نہیں ہے کہ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرے تو وہ مومنہ کنیز عورت سے عقد کر لے، خدا تمہارے ایمان سے باخبر ہے، تم سب ایک دوسرے سے ہو، ان کنیزوں سے ان کے اہل کی اجازت سے عقد کرو اور انہیں ان کی مناسب اجرت مہر دے دو، ان کنیزوں سے عقد کرو جو عفیفہ اور پاک دامن ہو، نہ کہ کھلم کھلا زناکار ہو اور نہ چوری چھپے دوستی کرنے والی ہوں، پھر جب عقد میں آ گئیں تو اگر زنا کرائیں تو ان کے لیے آزاد عورتوں کے نفس کے برابر سزا ہے، یہ کنیزوں سے عقد ان کے لیے ہے جو بے صبری کا خطرہ رکھتے ہوں، ورنہ صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ
عورتوں کے حاکم اور نگراں ہیں، ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں، اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ پس نیک عورتیں وہی ہیں جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی غیبت میں ان کی چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں جن کی خدا نے حفاظت چاہی ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہے انہیں معاوضہ کرو، انہیں خواب گاہ میں الگ کر دو اور مارو، اور پھر اطاعت کرنے لگے تو کوئی زیادتی کی راہ تلاش نہ کرو کہ خدا بہت بلند اور بزرگ ہے۔
خبردار نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک یہ ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی مگر یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو جب تک غسل نہ کر لو، اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور کسی کے پخانہ نکل آئے یا عورتوں سے باہمی جنسی ربط قائم ہو جائے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو، بے شک خدا بہت معاف کرنے والا اور یہودیوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو کلمات الہی کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بات سنی اور نافرمانی کی، اور تم بھی سنو مگر تمہاری بات نہ سنی جائے گی۔ یہ سب زبان کے توڑ مروڑ اور دین میں تانا زنی کی بنا پر ہوتا ہے، حالانکہ اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، آپ بھی سنیے اور نظر کرم کیجیے، تو ان کے حق میں بہتر اور مناسب تھا، لیکن خدا نے ان کے کفر کی بنا پر ان پر لعنت کی ہے، تو یہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت
نے کس طرح خدا پر کھلم کھلا الزام لگایا ہے، اور یہی ان کے کھلم کھلا گناہ کے لیے کافی ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دے دیا گیا وہ شیطان اور بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا۔ کیا ملک دنیا میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے کہ لوگوں کو بھوسی برابر بھی نہیں دینا چاہتے؟ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ یا وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا کیا ہے، تو پھر ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم سب کچھ عطا کیا ہے۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ پھر ان میں سے بعض ان چیزوں پر ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا، اور ان لوگوں کے لیے دہتا ہوا جہنم ہی کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے، اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم عنقریب انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ انہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں گھنی چھاؤں میں رکھا جائے گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، اور جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم ہی میں سے ہیں۔ پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، یہی تمہارے حق میں خیر اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا خیال یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ سرکش لوگوں کے پاس فیصلہ کرائیں، جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہی میں دور تک کھینچ کر لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حکم خدا اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو تم منافقین کو دیکھو گے کہ وہ شدت سے انکار کر دیتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پس اس وقت کیا ہوگا جب ان پر ان کے اعمال کی بنا پر مصیبت نازل ہوگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر خدا کی قسم کھائیں گے کہ ہمارا مقصد صرف نیکی کرنا اور اتحاد پیدا کرنا تھا۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کا حال خدا خوب جانتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کنارہ کش رہیں، انہیں نصیحت کریں اور ان کے دل پر اثر کرنے والی محل موقع کے مطابق بات کریں۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا ہے
مگر صرف اس لیے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے، اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے حق میں استغفار کرتا، تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی قسم کہ یہ ہرگز صاحب ایمان نہ بن سکیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنائیں، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان منافقین پر فرض کر دیتے کہ اپنے کو قتل کر ڈالیں یا گھر چھوڑ کر نکل جائیں تو چند افراد کے علاوہ کوئی عمل نہ کرتا، حالانکہ اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہی ہوتا اور ان کو زیادہ ثبات حاصل ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی کر دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہی بہترین رفقا ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے اور خدا ہر ایک کے حالات کے علم کے لیے کافی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا۔ ایمان والو اپنے تحفظ کا سامان سنبھال لو اور جماعت جماعت یا اکٹھا، جیسا موقع ہو سب نکل پڑو۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ تم میں ایسے لوگ بھی گھس گئے ہیں جو لوگوں کو روکیں گے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ گئی تو کہیں گے کہ خدا نے ہم پر احسان کیا کہ ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ
من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما۔ اور اگر تمہیں خدائی فضل و کرم مل گیا تو اس طرح جیسے تمہارے ان کے درمیان کبھی دوستی ہی نہیں تھی، کہنے لگیں گے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور کامیابی کی عظیم منزل پر فائز ہو جاتے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اب ضرورت ہے کہ راہ خدا میں وہ لوگ جہاد کریں جو زندگانی دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، اور جو بھی راہ خدا میں جہاد کرے گا وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ رو کے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو بے چین ہو گئے، اور جب جہاد واجب کر دیا گیا تو ایک گروہ لوگوں سے اس قدر ڈرتا تھا جیسے خدا سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی کچھ زیادہ، اور یہ کہتے ہیں کہ خدایا اتنی جلدی کیوں جہاد واجب کر دیا، کاش تھوڑی مدت تک اور ٹال دیا جاتا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے، اور آخرت صاحبان تقوی کے لیے بہترین جگہ ہے، اور تم پر دھاگا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پالے گی، چاہے مستحکم قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ. ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب خدا کی طرف سے ہے. پھر آخر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھتی ہی نہیں ہے. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے. اور اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنایا ہے، اور خدا گواہی کے لیے کافی ہے. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ لے گا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور یہ لوگ پہلے اطاعت کی بات کرتے ہیں، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو ایک گروہ اپنے قول کے خلاف تدبیریں کرتا ہے، اور خدا ان کی ان باتوں کو لکھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض کریں اور خدا پر بھروسہ کریں، اور خدا اس ذمہ داری کے لیے کافی. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ